بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو پاکستان میں تعلیم کے مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ان کے حل کے لیے تجاویز کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے نئے تعلیمی اداروں کا قیام۔ ہم نے پچھلے ٹاپک میں یہ پڑھا تھا، لیکچر میں پڑھا تھا کہ پاکستان میں جس قدر آبادی بڑھ رہی ہے اس قدر تعلیمی اداروں میں کمی ہے۔ تو حال یہ ہوگا کہ اس آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے یکساں نظام تعلیم۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یکساں نظام تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کے اندر جو ہے وہ یکجہتی پیدا نہیں ہوتی، جس سے ایجوکیشن کی جو سالمیت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اس کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا نجی یعنی پرائیویٹ ادارے ہوں۔ اس کے بعد ہے امتحانی نظام کی درستی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ امتحانی نظام میں بہت زیادہ نقائص ہیں، رٹا بیسڈ ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، مارکنگ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے، اور امتحانی نظام میں جو بہتر اصلاحات ہیں ان کو لایا جائے، تاکہ جو ناجائز ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اچھی طرح جو ہے طلباء کے جو امتحانات ہیں ان میں پیپر چیکنگ ہے بھی اچھی طرح ہونی چاہیے، اور پیپر ہونے سے پہلے جو پیپر لیک ہو جاتا ہے اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب۔ طلباء جو ہے خاص طور پر انٹر اور یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ملوث ہوتی ہیں، اور وہ طلباء کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی بجائے سیاست میں انوالو کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ طلباء کو جو سیاسی گرمیاں ہیں ان سے دور رکھا جائے، تاکہ وہ سیاست سے ہٹ کر صرف ایجوکیشن پر پوری توجہ دے، تاکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے بعد ہے اساتذہ کی حوصلہ افزائی، یعنی اساتذہ کو جو اعزازیہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر ہونا چاہیے جن سے ان کے جو گھریلو اخراجات ہیں وہ اچھی طرح پورے ہو سکیں، اور وہ طلباء کو اچھی طرح جو ہے وہ تعلیم دے سکیں، اور ایجوکیشن کے جو ایک معلم کے فرائض ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اس کے بعد ہے بنیادی سہولتوں کی فراہمی، یعنی کھیل کے میدان ہونے چاہیے، لیبارٹریز ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے، لائبریریز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ایک تعلیمی ادارے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے فنی اور ٹیکنیکل مضامین کا اہتمام۔ فنی اور ٹیکنیکل مضامین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو ایسے ہنر سکھائے جائیں تاکہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ جابس کی طرف دیکھتے رہیں، بلکہ ان کے ہاں کوئی ایسا فن ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا روزگار بھی چلا سکے۔ اس کے بعد ہے صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام، یعنی ایسے تعلیمی ادارے جہاں پر طلباء کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایسے غیر نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے جس سے طلباء جو ہے ان کی جو شخصیت ہے ان کی تعمیر ہو سکے۔ اس کے بعد ہے طلباء کے رجحان کو مد نظر رکھنا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ طلباء اور والدین کے جو رجحانات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ طلباء کے رجحان کو دیکھے، جس قدر طالب علم کا رجحان زیادہ ہو وہی مضامین اسے پڑھانے چاہیے تاکہ وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی شعبے میں اصلاحات۔ ہمارا جو تعلیمی شعبہ ہے اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی اس میں کافی مثبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایسی تبدیلیاں کی جائیں جو اس وقت ملک کے یا دنیا کے جو جدید حالات ہیں یا جدید تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈائری ہوگی تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز یاد کریں۔